بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو داؤد کو ایک پریشانی اب بھی تھی، اور اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے وہ بے تحاشا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، اور اس بھاگ دوڑ میں دشمن کے 3 آدمیوں کو موت کے گھاٹ بھی اتار چکا تھا۔ جب قیدیوں کو لمبی لمبی قطاروں میں کھڑا کیا گیا تو اس نے ایک ایک آدمی کو اچھی طرح دیکھا، اور پھر گھوڑے پر سوار ہو کر نیزہ بازوں کے ایک گروہ میں شامل ہو گیا۔ ایک وادی کے گھنے جنگل میں سے گزرتے ہوئے اچانک اسے چند پیادہ سپاہی قیدیوں کی ایک ٹولی کو گھیرے میں لیے آتے دکھائی دیے۔ وہ اپنے دستے سے الگ ہو کر گھوڑا بھگاتا ہوا ان کی طرف بڑھا۔ 15-20 قیدیوں پر نگاہ دوڑانے کے بعد اس کی نگاہ ایک شخص پر مرکوز ہو کر رہ گئی، اور اس نے جلدی سے خود کا نقاب ذرا اور نیچے کھسکا لیا۔ یہ قیدی اس کا کوچوان تھا۔ سپاہی اس کے ہاتھ کا اشارہ پا کر رک گئے۔ اس نے ایک نوجوان سے، جو اس گروہ کا افسر معلوم ہوتا تھا، سوال کیا، کیا آپ نے اس شخص کو دشمن کی فوج کے ساتھ گرفتار کیا ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ یہ ایک درخت پر چڑھ کر چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑا ملعون ہے یہ کہتے ہوئے وہ گھوڑے سے نیچے اتر پڑا۔ گھوڑے کی باگ ایک سپاہی کے ہاتھ میں دے کر کوچوان کی طرف بڑھا، اور قریب پہنچ کر بلند آواز میں بولا، مجھے یہ خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ میرا اپنا نوکر اتنا نمک حرام اور منافق ہو سکتا ہے۔ کہو، اس قلعے کی طرف تم نے دشمن کی فوج کی رہنمائی نہیں کی؟ تم زخمی تھے اور انہوں نے تمہیں اپنے قلعے میں پناہ دی اور تمہارا علاج کیا، اور تم ان کے احسانات کا یہ بدلہ دے رہے ہو؟ اب کیا منہ لے کر ان کے سامنے جاؤ گے؟ تم نے مجھے بھی شرمسار کیا۔ کوچوان، جو خود کے باعث اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا، اس کی آواز پہچان کر بھونچا سا رہ گیا۔ یہ آواز اس کے آقا کی تھی، لیکن الفاظ کسی اور کے تھے۔ معاً اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید مصلحت اسی میں ہو۔ اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میرے آقا، آپ جانتے ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، لیکن ابو داؤد نے اچانک پوری قوت کے ساتھ اس پر تلوار کا وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ نوجوان افسر نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا، تم کون ہو؟ قیدی کو قتل کرنا ہمارے دستور کے خلاف ہے۔ تمہیں سرحدی عقاب کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ابو داؤد نے اطمینان کے ساتھ جواب دیا، آپ فکر نہ کریں، میں اس کا جواب دے لوں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا خود اتار دیا اور پھر کہا، شاید آپ مجھے پہچانتے ہوں۔ نوجوان افسر نے کہا، میں آپ کو پہچانتا ہوں، آپ ہمارے امیر کے مہمان ہیں۔ میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ آپ نے اس شخص کو کسی معقول وجہ کے بغیر قتل نہیں کیا ہوگا، لیکن اس وقت وہ ہمارا جنگی قیدی تھا۔ ابو داؤد نے کہا، یہ شخص 20 سال سے میرا ملازم تھا۔ میں انتہائی مصیبت کی حالت میں قسطلہ سے فرار ہوا۔ وہ ہمارا پیچھا کر رہے تھے تو سرحدی عقاب نے ہماری جانیں بچائیں۔ چند دن یہ بھی ہمارے ساتھ ان کا مہمان رہا۔ میں نے اسے گھر جانے کی رخصت دے دی تو یہ نصرانیوں کی فوج کی رہنمائی کرتا انہیں یہاں تک لے آیا۔ مجھے پکڑوا کر یہ زیادہ سے زیادہ چند درہم حاصل کر سکتا تھا، لیکن اگر خدا نخواستہ آپ مدافعت کے لیے تیار نہ ہوتے تو اس شخص کی بھی جان خطرے میں تھی جو اندلس کے مسلمانوں کا آخری سہارا ہے۔ اگر یہ عیسائی ہوتا تو میں یقیناً اسے قتل نہ کرتا، لیکن یہ مسلمان تھا۔ ایسے شخص کے لیے دنیا کے کسی قانون میں رحم کی گنجائش نہیں۔ بتائیے، اگر آپ میں سے کوئی میری جگہ ہوتا تو اس شخص کے ساتھ کیا سلوک کرتا؟ نوجوان افسر نے لاجواب سا ہو کر کہا، معاف کیجیے، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ مسلمان تھا۔ بے شک ایسے آدمی کی سزا یہی ہو سکتی ہے۔ اب ابو داؤد سپاہیوں سے پہلے بدر بن مغیرہ کے پاس پہنچ گیا، اور اس نے اپنے نوکر کے قتل کا واقعہ اس انداز سے اس کے سامنے بیان کیا کہ وہ اس کی نیک نیتی سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ لیکن جب بشیر بن حسن کو اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے ایک ذہنی کشمکش میں مبتلا رہا۔ تاہم ابو داؤد نے خود اس کے ساتھ یہ قصہ چھیڑ کر اس کے شکوک رفع کر دیے۔ بدر بن مغیرہ نے تمام قیدیوں کو ایک تنگ وادی میں جمع کر کے ان کے گرد تیر اندازوں کا پہرا بٹھا دیا، اور ایک دستے کے سوا جو اسیروں اور زخمیوں کے گھوڑوں کو جمع کرنے میں مصروف تھا، باقی تمام سواروں کو جوابی حملے کے لیے تیاری کا حکم دے دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد اس نے الزغل سے کہا، میرا تھوڑا سا کام باقی ہے، آپ قلعے میں آرام کریں، میں انشاءاللہ فارغ ہوتے ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اس چھوٹی سی مہم کی رہنمائی کے لیے میں آپ کی شخصیت بہت بڑی سمجھتا ہوں، اس لیے آپ کو تکلیف نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ غرناطہ نے ابھی تک قسطلہ کے خلاف باقاعدہ اعلان جنگ نہیں کیا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو تیاری کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت مل جائے، اور دشمن کو یہی غلط فہمی رہے کہ ان کی جنگ سر دست ہمارے ساتھ ہے۔
الزغل نے کہا، تم کس جگہ حملہ کرنا چاہتے ہو؟ بدر نے جواب دیا، میں کوئی خاص مقام متعین نہیں کر رہا، دشمن کا خیال تھا کہ ہم سو رہے ہیں، ہم نے انہیں یقین دلایا ہے کہ ہم جاگ رہے تھے، ہماری اس مہم میں لڑائی کم ہوگی اور سفر زیادہ ہوگا۔ الزغل نے اپنی قبا اور امامہ اتار کر ایک سپاہی کو دیتے ہوئے کہا، مجھے ایک سپاہی کے لباس کی ضرورت ہے، ہم سب تمہارے ساتھ جائیں گے، آج کے دن تم ہمارے سپہ سالار ہو، وہ دن آنے والا ہے جب تم غرناطہ کا جھنڈا اٹھاؤ گے، لیکن آج میں سرحدی عقاب کا جھنڈا اٹھاؤں گا۔ بدر گھبراؤ نہیں، میں صرف حکم دینا ہی نہیں جانتا، حکم ماننا بھی جانتا ہوں۔ موسیٰ اور الزیغری اور ان کے ساتھیوں نے الزغل کی تقلید کی اور بدر کے سپاہیوں کا لباس پہن کر اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد بدر بن مغیرہ 3000 سواروں کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا۔ وہ اپنا امتیازی نشان قائم رکھنے کے لیے سفید قبا اور امامہ پہنے ہوئے تھا۔ شام کے وقت فرڈینینڈ کی مملکت کے سرحدی شہروں اور قصبوں کے باشندے اپنے فاتح سپاہیوں پر پھول نچھاور کرنے کے بجائے سرحدی عقاب کے طوفانی حملے کا سامنا کر رہے تھے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد یہ فوج سرحد کے ایک وسیع و عریض علاقے کو تخت و تاراج کر کے واپس عقابوں کی وادی میں پہنچ چکی تھی۔ بعض سواروں کے آگے مویشیوں کے ریوڑ تھے اور بعض اپنے گھوڑوں پر مال غنیمت لادے ہوئے تھے، اور یہ فوج تاجروں کا ایک بہت بڑا قافلہ معلوم ہوتی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے اپنے مستقر پر پہنچ کر اعلان کیا کہ اس مال غنیمت کا 5واں حصہ غرناطہ کے بیت المال میں بھیجا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے 500 تازہ دم سواروں کو ایک نوجوان کی قیادت میں سرحدی قلعے کی طرف کوچ کرنے کے لیے تیار کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ قیدیوں کو ہانک کر سرحد کے پار پہنچا آئیں، اور ایک خاص ایلچی کو بشیر بن حسن کے نام یہ پیغام دے کر بھیج دیا کہ دشمن کے وہ زخمی جو چلنے پھرنے کے قابل نہ ہوں گھوڑوں پر سرحد کے پار پہنچا دیے جائیں، اور جن کی حالت زیادہ خراب ہو ان کا علاج کیا جائے۔ میں 1-2 دن یہیں رہوں گا۔ اس کے بعد جب بدر بن مغیرہ الزغل، موسیٰ اور الزیغری کے ساتھ غرناطہ کے آئندہ اقدامات پر بحث کر رہا تھا تو الزغل نے کہا، فرڈینینڈ باقاعدہ لڑائی شروع کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا، اور اگر وہ اس قلعے پر قبضہ کر لیتا تو باقاعدہ لڑائی چھڑ چکی تھی، اسے مزید تیاری کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ تمہارے اس شاندار فتح کی خبر سن کر غرناطہ کے لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہو جائیں گے۔ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں خود غرناطہ کے لوگوں کو تمہاری اس شاندار فتح کی خبر سناؤں، اس کے بعد تم غرناطہ پہنچ جاؤ۔ اہل غرناطہ نے برسوں سے اپنی قوم کے کسی فاتح سپاہی کا استقبال نہیں کیا، اور غرناطہ کے شعراء زندوں سے مایوس ہو کر قبروں میں سونے والے سپاہیوں کے متعلق قصائد لکھتے ہیں۔ تمہیں دیکھ کر وہ یقیناً یہ خیال کریں گے کہ قدرت نے ان کے لیے حوادث کے سیلاب کا رخ بدلنے والا سپاہی بھیج دیا ہے، اور عوام کا جوش و خروش دیکھ کر میرا بھائی فوراً اعلان جنگ کر دے گا۔ وہ پہلے ہی سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے تیار ہے، لیکن اسے ڈر ہے کہ قوم اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، گزشتہ ملاقات کے بعد سے میں اپنے آپ کو غرناطہ کی فوج کا ایک سپاہی سمجھتا ہوں۔ اس محاذ پر میری پیہم جنگ کا مقصد صرف ایک تھا، اور وہ یہ کہ جب تک اہل غرناطہ خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوتے ہم فرڈینینڈ کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھیں۔ لیکن اب مجھے وہ دن دور نظر نہیں آتا جب وہ پوری قوت کے ساتھ غرناطہ پر حملہ کر دے گا۔ ارغون کی ملکہ اور قسطلہ کے بادشاہ نے اپنی شادی کے دن یہ حلف اٹھایا تھا کہ وہ غرناطہ فتح کیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے، اور اب تک تیاریوں میں مصروف ہیں۔ غرناطہ کو بچانے کی واحد صورت یہ ہے کہ ان کے حوصلے ہمیشہ کے لیے پست کر دیے جائیں۔ الزغل نے کہا، حقیقت یہ ہے کہ ہم صخرہ پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور میں اس مقصد کے لیے آپ کو لینے آیا تھا۔ بدر نے کہا، میری فوج کے تمام سپاہی حاضر ہیں، میں ابھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ الزغل نے کہا، نہیں، آپ کے سپاہیوں کا اس محاذ پر رہنا ضروری ہے، سر دست آپ انہیں کسی قابل اعتماد آدمی کی قیادت سونپ کر غرناطہ پہنچ جائیں۔ شاید آپ کے پہنچنے سے 1-2 دن بعد ہی ابو الحسن جنگ کے اکھاڑے میں کودنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ موسیٰ نے کہا، میرے خیال میں اگر یہ فوج کے چند دستوں کے ساتھ غرناطہ پہنچیں تو لوگوں پر اس کا خوشگوار اثر ہوگا، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ابتدائی جنگوں میں غرناطہ کی فوج کے طوفانی دستوں کی قیادت ان کے سپرد کر دی جائے۔
ان کی موجودگی میں لوگوں کا حوصلہ بہت بڑھ جائے گا۔ اس کے بدلے ہم اس سرحد کی حفاظت کے لیے اپنی فوج کے کچھ سپاہی یہاں بھیج دیں گے۔ بدر نے کہا، ہمارا مقصد دشمن پر فتح پانا ہے اور میں ہر اس محاذ پر پہنچتا رہوں گا جہاں میری ضرورت ہوگی۔ سر دست مجھے یہ اطمینان ہے کہ اگر میں 2000 سپاہی بھی یہاں سے لے جاؤں گا تو بھی ہمارا یہ مورچہ کمزور نہیں ہوگا۔ تاہم مجھے آپ کی اس تجویز سے اتفاق ہے کہ یہاں سپاہیوں کی تعداد میں کمی نہ آئے۔ اگر یہاں سے 1000 تجربہ کار سپاہی نکالے جائیں تو ان کی جگہ غرناطہ سے اتنے ہی نئے سپاہی بھرتی کر کے بھیج دیے جائیں۔ اس صورت میں یہ علاقہ ہمیں ایک دفاعی مرکز کا کام دے گا، اور دوسرے ہم سرحد پر چھیڑ چھاڑ جاری رکھ کر فرڈینینڈ کی توجہ ایک سے زیادہ محاذوں پر بانٹ سکیں گے۔ الزیغری نے سوال کیا، آپ کو یقین ہے کہ فرڈینینڈ اس تازہ شکست کے بعد غرناطہ سے پہلے اس علاقے کو فتح کرنا ضروری خیال کرے گا؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، مجھے یقین ہے گزشتہ تجربات نے اسے بہت دور اندیش بنا دیا ہوگا۔ اسے یہ یقین ہو چکا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ باقی تمام اندلس پر قبضہ کر لے تو بھی اسے برسوں تک ان چٹانوں کے ساتھ ٹکرانا پڑے گا۔ تاہم اگر وہ ایسا فیصلہ کر لے تو یہ مسلمانان اندلس کے لیے ایک نیا شگون ہوگا۔ ہم کم از کم 10 برس تک اس کی تمام قوت اس محاذ پر مبذول رکھ سکیں گے، اور اگر اہل غرناطہ خودکشی کا پورا ارادہ نہیں کر چکے تو اتنی مدت میں وہ کروٹ ضرور بدلیں گے۔ الزیغری نے سوال کیا، اگر گستاخی نہ ہو تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی فوج ہے؟ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، اب تک جتنے سپاہی آپ نے دیکھے ہیں اتنے ہی اور ہوں گے۔ موسیٰ نے کہا، فرض کیجئے کہ حالات ہماری یا آپ کی توقع سے زیادہ آپ کو غرناطہ میں ٹھہرنے پر مجبور کر دیں تو آپ کے سالاروں میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کی غیر موجودگی میں ایسی ہوشیاری سے کام لے سکے جو آپ نے کل دشمن کے غیر متوقع حملے کا مقابلہ کرنے میں دکھائی ہے؟ میرا مطلب ہے کوئی ایسا شخص جس کی موجودگی میں آپ کے سپاہیوں کو آپ کی غیر حاضری کا احساس نہ ہو۔ اس میں شک نہیں کہ میرے سپاہی مجھ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ خدا کا فضل ہے کہ میرے پاس 10 سے زیادہ آدمی ایسے ہیں جن میں ہر ایک میری جگہ لے سکتا ہے۔ الزغل نے کہا، آپ کی نظر میں ان میں سے بہتر کون ہے؟ میرا نائب منصور بن احمد۔ منصور بن احمد وہ نوجوان تو نہیں جو آپ کے ساتھ مشکی گھوڑے پر سوار تھا؟ نہیں، وہ اس وقت یہاں موجود نہیں ہے، وہ قرطبہ گیا ہوا ہے۔ قرطبہ؟ کیا وہ قرطبہ کا باشندہ ہے؟ نہیں، وہ اشبیلیہ کا باشندہ ہے اور قرطبہ کے دورے پر گیا ہوا ہے۔ دورے پر نئے سپاہی بھرتی کرنے کے لیے؟ اور وہ اشبیلیہ سے خود یہاں کیسے پہنچا؟ جس طرح دوسرے سپاہی پہنچے ہیں، اسے بشیر بن حسن لایا تھا۔ اگلے دن الزغل اور اس کے ساتھیوں نے بدر بن مغیرہ سے یہ وعدہ لے کر کہ وہ 1 ہفتے کے بعد 1000 سپاہیوں کے ساتھ غرناطہ پہنچ جائے گا، وہاں سے کوچ کیا۔ سرحدی عقاب 1000 سواروں کے ہمراہ غرناطہ میں داخل ہوا۔ اس کی تازہ فتح کی خبر سلطنت کے ہر شہر میں پہنچ چکی تھی۔ اہل غرناطہ کو برسوں کی آرزوؤں کے بعد اس کی صورت دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ برسوں کے بعد انہوں نے ایک فاتح کا جلوس نکالا۔ موسیٰ اور غرناطہ کی فوج کے چند بڑے بڑے عہدیدار جنہوں نے غرناطہ سے ایک منزل آگے پہنچ کر بادشاہ کی طرف سے اس کا استقبال کیا تھا، اس کے ہم رکاب تھے۔ غرناطہ کے تاجدار ابو الحسن، اس کا ولی عہد ابو عبداللہ محمد اور بادشاہ کا بھائی ابو عبداللہ الزغل شاہی محل کے دروازے کے برج پر کھڑے اس کا شاندار جلوس دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کا جوش و خروش اس زمانے کی یاد تازہ کرتا تھا جب اندلس کے مجاہد شمال میں شاندار فتوحات حاصل کرنے کے بعد واپس آیا کرتے تھے۔ لوگ مکانوں کی چھتوں سے پھولوں کی بارش کر رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ حسب معمول سفید قبا میں ملبوس تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر نقاب نہ تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ موسیٰ اور بائیں ہاتھ الزیغری سوار تھا۔ غرناطہ کی فوج کے ایک اور جانباز سپاہی نعیم رضوان نے اس کے گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی، اور سب سے آگے ایک مجاہد اپنے ہاتھ میں سرحدی عقاب کا ہلالی پرچم اٹھائے چل رہا تھا۔ یہ جلوس پھولوں کی سیج رونتا ہوا قلعے کے دروازے کے سامنے رکا۔ ابو الحسن نے الزغل کی طرف دیکھا اور مسرت کے آنسو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، مجھے پہلے ہی یقین تھا کہ وہ ہمارا ہے۔ پھر وہ ابو عبداللہ کی طرف متوجہ ہوا، بیٹا تمہیں اس کے استقبال کے لیے باہر جانا چاہیے تھا۔ مجھے؟ ابو عبداللہ نے حیران ہو کر کہا، ہاں تمہیں، یہ تمہارا فرض تھا کہ سب سے پہلے تم اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتے، لیکن شاہی گھرانے کا وقار۔
ابو الحسن نے کہا، شاہی گھرانے کا وقار ہمیشہ ایسے مجاہدوں کی تلوار کا شرمندہ احسان ہوا کرتا ہے۔ الزغل نے کہا، آپ دربار میں جائیں، اسے وہاں لانے کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ ابو الحسن نے کہا، نہیں، اب جب عبداللہ نے شاہی گھرانے کے وقار کا سوال اٹھایا ہے تو اس کا قائم رہنا ضروری ہے۔ بدر بن مغیرہ کی پیشوائی کے لیے میں خود جاتا ہوں۔ آپ دربار میں جمع ہونے والے تمام امراء کو حکم دیجئے کہ وہ بھی باہر آ جائیں، اور میرے لیے پھولوں کا ایک ہار بھی بھیج دیجئے، اور موسیٰ کو یہ کہلا بھیجئے کہ وہ تھوڑی دیر اور جلوس کو دروازے پر روکے۔ لوگ قلعے کے دروازے کے سامنے بدر بن مغیرہ کے گرد گھیرا ڈالے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ موسیٰ نے اپنا گھوڑا آگے بڑھا کر راستہ صاف کیا، لیکن پیشتر اس کے کہ یہ جلوس آگے روانہ ہو، شاہی ایوان کا ناظم بھاگتا ہوا قلعے سے باہر نکلا اور موسیٰ کے قریب پہنچ کر بولا، شاہی فرمان ہے کہ معزز مہمان کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں روکا جائے۔ تھوڑی دیر بعد ابو الحسن امرائے سلطنت کے ساتھ دروازے پر نمودار ہوا اور لوگ تصویر حیرت بنے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ابو الحسن کو سیڑھیوں سے نیچے اترتا دیکھ کر موسیٰ اور الزیغری گھوڑوں سے اتر پڑے۔ نعیم رضوان نے، جو بدر بن مغیرہ کے گھوڑے کی باگ تھامے ہوئے تھا، اس کی طرف مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت خود تشریف لا رہے ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی۔ اتنی دیر میں ابو الحسن اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے مصافحہ کرنے کے بجائے اسے گلے لگانے کے بعد اس کی گردن میں پھولوں کا ہار ڈال دیا اور پھر علمبردار کے ہاتھ سے جھنڈا لے کر اسے بوسہ دیتے ہوئے بولا، موسیٰ، اہل غرناطہ کو خوشخبری دو کہ آج ہمارے محل پر سرحدی عقاب کا پرچم لہرائے گا۔ ہمارے پرچم بوسیدہ ہو چکے تھے، بدر بن مغیرہ ہمارے لیے ایک نیا پرچم لے کر آیا ہے۔ ہماری تلواریں زنگ آلود ہو چکی تھیں، قدرت نے انہیں نئی چمک عطا کرنے والا بھیج دیا ہے۔ ہم اپنے معزز مہمان کی تشریف آوری کے لیے ان کے شکر گزار ہیں۔ موسیٰ سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر ہجوم کی طرف متوجہ ہوا۔ لوگ ایک دوسرے کو خاموشی کی تلقین کرنے لگے۔ وہ موسیٰ کو غرناطہ کی زبان سمجھتے تھے۔ جب اس نے ہاتھ بلند کیے تو لوگ دم بخود ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ موسیٰ بن ابی غسان کی شعلہ بیانی اور آتش نوائی کے قصے اب تک مشہور ہیں۔ جہاں تک شجاعت کا تعلق ہے، اس کی شخصیت ہندوستان کے سلطان ٹیپو اور ترکی کے انور پاشا سے مختلف نہیں۔ اسپین کے مورخین نے اس کے متعلق بہت کچھ لکھا ہے۔ جب اندلس میں مسلمانوں کی کشتی طوفان و حوادث سے ڈگمگا رہی تھی تو موسیٰ کی شخصیت ان کے لیے روشنی کا مینار تھی۔ اندلس کے مسلمانوں کی زوال کی داستان اس وقت مکمل ہوئی جب اس اولوالعزم مجاہد کی تلوار ٹوٹ چکی تھی۔ دارالحمراء کی تلوار اس وقت متزلزل ہوئی جب یہ آہنی ستون گر چکا تھا۔ اس کی ولولہ انگیز تقریروں نے کئی بار غرناطہ کے لوگوں کو خواب غفلت سے جگایا۔ اس کی تلوار انہیں بارہا فتح اور آزادی کی شاہراہ تک لے گئی، لیکن وہ اس قوم کو تباہی سے نہ بچا سکا جس کے اکابرین میں سے اکثر خودکشی کا فیصلہ کر چکے تھے۔ موسیٰ نے تقریر شروع کی، غرناطہ کے لوگوں، آج تمہارے درمیان وہ اولوالعزم مجاہد کھڑا ہے جس نے اندلس کی تاریخ میں اپنا نام نوک شمشیر سے لکھا ہے، جس نے مٹھی بھر مجاہدین کے ساتھ کئی بار فرڈینینڈ کی ٹڈی دل افواج کو شکست دی ہے۔ بدر بن مغیرہ، تمہارا سرحدی عقاب تمہارے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہے، اور وہ پیغام یہ ہے کہ وہ جماعت جو اپنی عزت اور آزادی کے لیے خون میں نہانے اور آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو، اسے دنیا کی کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور تلیطلہ میں ہماری عظمت کے جھنڈے اس لیے سرنگوں ہو گئے کہ ہم خود وہ راستہ اختیار کر چکے تھے جو قوموں کو اوج کمال سے قعر مذلت کی طرف لے جاتا ہے۔ ہمارے اسلاف نے ان شہروں میں اپنے خون سے جو نقش و نگار بنائے تھے، انہیں ہم نے اپنے آنسوؤں سے دھو ڈالا۔ مسلمانوں، اگر تم نے اہل قرطبہ کے انجام سے عبرت حاصل نہ کی تو یاد رکھو، مستقبل کے مورخ صرف ماضی کے کھنڈروں میں تمہاری داستان کے بکھرے ہوئے اوراق تلاش کیا کریں گے۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کی عظیم الشان سلطنتیں کسی دشمن کی قوت نے ہمارے ہاتھ سے نہیں چھینی، انہیں ہم نے خود کھویا ہے۔ ہماری ترقی اور فلاح کا راز
اس شاہراہ عظیم پر چلنے میں تھا جو ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے دکھائی تھی۔ اس شاہراہ پر چلتے ہوئے ہم عرب کے ریگزاروں سے نکل کر ہسپانیہ کے مرغزاروں تک آ پہنچے۔ اسی شاہراہ پر چلتے ہوئے ہم نے قیصر و کسریٰ کے تاج پاؤں تلے ڈھونڈ ڈالے۔ یہ شاہراہ ہمیں افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں اور کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں تک لے گئی۔ ہمارا تنزل اس وقت شروع ہوا جب ہم یہ شاہراہ چھوڑ چکے تھے۔ اسلام نے ہمارے لیے قدرت کے انعامات کا دروازہ کھولا تھا، لیکن ہم نے اپنے ہاتھوں سے رحمت کا یہ دروازہ بند کر دیا۔ اسلام نے ہمیں جہاد فی سبیل اللہ کا حکم دیا تھا، لیکن ہم خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسلام نے ہمیں ایک ہونے کی تعلیم دی تھی، لیکن ہم جماعتوں اور فرقوں میں بٹ گئے۔ اسلام نے نسلیت کے بت توڑ کر اسلامی اخوت کی بنیاد ڈالی تھی اور عربی اور عجمی کو ایک صف میں کھڑا کیا تھا، لیکن ہم نے اس بت کو دوبارہ اپنی آستینوں میں جگہ دے دی۔ ہم نے ایک خدا کی رسی چھوڑ دی اور نسلیت اور وطنیت کے بتوں کے سامنے سر جھکا دیا۔ دنیا کے ہر گوشے میں ایک نسل اور وطن کے مسلمانوں کی تلواریں دوسری نسل کے وطن اور مسلمانوں کی تلواروں کے ساتھ ٹکرائیں۔ عربی نے عجمی اور عجمی نے عربی کا گلا کاٹا۔ ترکی اور ایرانی ایک دوسرے کے مقابلے میں صف آرا ہوئے اور اسلام کی چٹان ریت کا انبار بن گئی۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہماری اجتماعی قوت کا ایک سیلاب ایسا تھا جو مزاحمت کی ہر دیوار کو بہا لے گیا، لیکن جب ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہوا، ہمیں دنیا کی حقیر ترین اقوام کے ہاتھوں بدترین شکست دیکھنی پڑی۔ اس کے باوجود ہم نے ان واقعات سے عبرت حاصل نہ کی۔ غرناطہ کے مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں، کیا صدیوں کی حکومت کے بعد قرطبہ، اشبیلیہ اور اندلس کے دوسرے شہروں کا ہمارے ہاتھوں سے چھن جانا اس لیے نہ تھا کہ ہم میں نسلیت کا فتنہ بیدار ہو چکا تھا؟ مقام عبرت ہے کہ جب عیسائیوں کی افواج ان شہروں کا محاصرہ کر رہی تھی، اندلس کے مسلمانوں میں عربی، ہسپانوی اور بربری ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اندلس کے شہر ایک ایک کر کے ہمارے قبضے سے نکل گئے۔ مسلمان اس قوم کے غلام بنا دیے گئے جس پر انہوں نے صدیوں حکومت کی تھی۔ آج صرف غرناطہ کی چھوٹی سی سلطنت ہمارے قبضے میں رہ گئی ہے۔ یہ ہمارا آخری حصار ہے اور دشمن اس پر بھی قبضہ کرنے کی فکر میں ہے، لیکن ہمیں ابھی تک ہوش نہیں آیا۔ ہم میں ابھی تک نسلیت کا فتنہ موجود ہے۔ ہم ابھی تک ہسپانوی، عربی اور بربری کا فرق مٹانے کے لیے تیار نہیں۔ اندلس کے وہ مسلمان جو عیسائیوں کی غلامی میں بدترین اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، اس امید پر زندہ ہیں کہ غرناطہ کے مسلمان ان کی مدد کے لیے پہنچیں گے۔ تم ان کا آخری سہارا ہو، لیکن اگر خدا نخواستہ تم اپنی حفاظت بھی نہ کر سکے تو اندلس کے مسلمانوں کی تاریخ آنے والی نسلوں کے لیے ایک عبرتناک داستان بن کر رہ جائے گی۔